السلام علیکم ناظرین، فیڈر ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان وقار احمد چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں جناب محمد اسحاق صاحب، یہ ای او بی آئی کے سابقہ ورکر ہیں اور جو اس کے اندر کرپشن ہو رہی ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ معاملات کیسے ہو رہے ہیں، کتنی کرپشن ہو رہی ہے اور کہاں کہاں مسائل پائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم جی اسحاق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ ساک صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ای او بی آئی کے اندر جو کرپشن ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے اور کتنی ہو رہی ہے؟ اس کا تو صحیح اندازہ جو ہے نا، وہ کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جسے یہ کہا جا سکے اتنی مچھلی ہو رہی ہے، اتنی اب تک ہوئی ہے، لیکن اس کے شواہد ایویڈنس موجود ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ جسٹس حاکم صاحب کا ایک فیصلہ موجود ہے ریکارڈ پر کہ 42 ارب روپیہ کرپشن ہوئی، مانی گئی۔ اچھا، ان کے آج سے 5-6 سال پہلے کا جو فیصلہ ٹھیک ہو وہ گیا۔ ایک تاریخی فیصلہ تھا، اور 2 لاکھ روپیہ جو ہے اس ادارے سے ٹرانسفر کیا گیا تھا منپسند افراد کو زکوٰۃ عشر کی مد میں پیمنٹ۔ اچھا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوا جو مزدور کا پیسہ کھاتے ہیں، بالآخر وہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ ریکارڈ جو لوگ جانتے ہیں آن ریکارڈ ہے کہ وہ یا تو تباہ ہو گئے، برباد ہوئے۔ اور اس کے علاوہ جناب میں یہ عرض کرتا چلوں کہ 11,000 پینشن انہوں نے مقرر کی، جس وقت 10,000 پینشن ہم دے رہے ہیں۔ اچھا، اعلان کرتا ہوں میں، جسٹس حاکم صاحب نے کیا تھا 1,000 روپیہ وہ جو ہڑتالوں میں انہوں نے دھکے کھائے ہیں، بوڑھوں نے پاؤں کے تلے کچلے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، یہ ان کی آپ کہنے کا مقصد ہے۔ مگر ابھی تک اس حکومت نے کوئی پینشن جو ہے نا وہ بڑھائی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ وقت گزرتا گیا، یہ سن 95 سے تقریباً یہ کرپشن ہو گئی، اچھا، اور یہ ادارہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی وین سے قائم ہوا، اچھا، اور مزدور کے حق میں وہ شخص اچھا تھا، اس نے پاکستان کی خدمت کی۔ ان لوگوں نے بھی اس پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، اور ایٹمی طاقت میں نواز شریف صاحب نے بڑا کام کیا، بھٹو صاحب نے ٹھیک، کیا، ہم مانتے ہیں۔ میں اس بات کا قائل نہیں کہ توڑ دو پھوڑ دو پینشن بڑھوا لو، نہیں، لیکن آپ مجبور ہو گئے بس مطلب لوگوں آپ پر۔ احتجاج کے حامی نہیں ہیں؟ احتجاج کہتے ہیں کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، اس کے احتجاج اندر ملک کا نہیں ہونا نقصان ہوتا چاہیے ہے۔ تھا، لیکن اب تک کا ریکارڈ بڑا مایوسی کی شکل میں ہے۔ بڑے بچے کی موت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو دکھی لوگ ہیں، اور ان کی حمایت کروں گا۔ اور میں کچھ تھوڑا بول لیتا ہوں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، ہماری بیک گراؤنڈ ہے پڑھے لکھے خاندان میں، کہ بھٹو صاحب کے وین کی پر عمل نہیں ہوا ہے۔ یہ 10,000 پینشن لے رہے تھے ہم، اب تک 2 سال، پچھلے گزشتہ 2 سال سے پینشن کوئی نہیں بڑھائی گئی۔ اچھا، تو اب یہ انہوں نے جب بجٹ کا اعلان کیا ہے تو اس میں مکمل اگنور کیا گیا اور نظر انداز کیا گیا۔ ان ٹھیک ہے، پیچھے ہوئے، مجھے بتائیں آپ، 10,000 میں ہم کیا 200 یونٹ کا بھی بل ادا نہیں کر سکتے، ہم دوائی نہیں کھا سکتے، یہ مزدور اپنا کچھ سوچ نہیں سکتا، زندگی کے آخری دن قسم کشی اس حالت میں گزار رہے ہیں کہ اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی، اتنی یہ مذاق پینشن ہے۔ میرے اس بجٹ کے بعد میں نے آپ کے ساتھ وہ انٹرویو دیا تھا کہ کیا جی آپ کی پینشن بڑی؟ میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں بڑی۔ جی بات۔ انہوں نے اعلان ہی نہیں کیا ہے، انہوں نے مکمل نظر انداز کیا ہے۔ تو مطلب دیکھیں، عوام کو جو ہے نا وہ ای او بی آئی کی جو ورکر ہیں ان کو ٹرک کی بدی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ ٹرک کی وجہ۔ اب میرے اس انٹرویو کے فوراً بعد کسی چینل سے اور میرے کسی ریل نے بتایا جی آپ کی پینشن 20,000 گورنمنٹ نے اعلان کر دیا، ہو جائے بڑھ جائے۔ اب 4 مہینے ہو گئے ہیں بجٹ کو، جی جی، ابھی تک انہوں نے پینشن نہیں بڑھائی، اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔
کسی جگہ سے آواز آتی ہے جی 13,500 ہو جائے گی، اچھا 11,500 ہو جائے گی، یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. اچھا یہ اس دور میں ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں جو جدید ترین دور ہے. قوم کا درد، قوم کا دکھ ہمارے اندر موجود ہے. ہم محب وطن ہیں، لیکن ہمیں مجبور اور بے بس کیا جا رہا ہے کہ ہم اب بالکل مایوس ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ہمیں ہڑتال کرنی ہے. ٹھیک. اگر ہڑتال ہوتی ہے تو 51C سے آغاز ہوگا یا G11 EOBA ہاؤس سے. اچھا اب یہ بات، آپ باہر سڑکوں پہ نکلیں گے؟ سڑکوں پر نکلنا ہماری مجبوری ہوگی. یہ بوڑھے مریں گے بھی، پاؤں تلے کچلے بھی جائیں گے، ان کی موت بھی ہوگی. لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ہم اور میں اب اپنے رفقا کو اور اپنے پینشنر ساتھیوں کو، بوڑھوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. پرامن احتجاج مار ہوگا، دو، پرامن. توڑ دو، پھوڑ دو. ہم محب وطن، اس پاکستان کو ہم غیر مستحکم نہیں ہونے دیں گے. نہیں کرنے دیں گے. یہ وطن ہمارا ہے، یہ ٹھیک. وطن، یہ ملک ہماری ماں ہے. ہم ماں اگر کوئی غلطیاں کر بھی رہا ہے تو ہم اس ملک کو آپس میں لڑانے کے حق میں نہیں. پنجابی اور پٹھان اچھا، بھائی بھائی ہیں، ان کو بالکل آپس میں گت متا نہیں ہونا نہیں چاہیے. ہو. اسحاق صاحب مجھے یہ بتائیے گا، سوشل سیکیورٹی میں کہاں پہ مسائل پائے جاتے ہیں؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے اچھا، گا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے آپ ذیلی ادارے کہہ لیں یا اس کے ساتھی ادارے کہہ لیں. ٹھیک. EOBI کے بعد آپ جائیں سوشل سیکورٹی، یہ ان لوگوں کو علاج ملتا ہے جو حاضر سربست ہوتے ہیں. جی. اور ان میں ان کی خدمات تو ہیں سوشل سیکورٹی کی، میں مانتا ہوں. بڑے بڑے آپریشن بھی ہوتے ہیں، اسپتال بھی موجود ہے، خیال بھی رکھتے ہیں کسی حد تک. لیکن اس میں بھی خامیاں موجود ہیں بڑی بڑی. اس میں سب سے بڑی خامی جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا بل 12,000 تھا. اچھا. ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ٹھیک وہ ہو گیا. 12,000 بل کے لیے 4 مہینے تک کے کھاتا رہا میرے پاس. اچھا، ورکر ویلفیئر فنڈ میں کہاں پہ غفلت برتی جا رہی ہے؟ ذرا اس کے اوپر بھی بتائیے گا. ورکر ویلفیئر فنڈ کسی طرح بھی EOBI جو پینشن کا محکمہ ہے اس سے پیچھے نہیں. کرپشن. اچھا. آپ دیکھیں سندھ میں بھی اس کے پیسے گئے ہیں، دائیں ہوتے ہیں. اور اس میں مشینیں سرائی کی، سائیکلیں، اور یہ مزدور کے لیے اور بچوں کی شادیوں کے لیے فنڈ یہ تو مل گئے ہیں. اچھا. لیکن باقی تمام چیزیں ختم کر دی ہیں انہوں نے. وہ پیسہ جو ہے ہضم اور ہڑپ کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے گا آپ آخری حل کیا ہے؟ کیا آپ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں؟ میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ سڑکوں پہ آنا ہماری مجبوری نہ بنائیں، فوری اعلان کریں اس کا. 4 مہینے تو آپ نے بجٹ کو ہو گئے ہیں. آپ بتائیں مجھے کہ 10,000 میں بجٹ بنا کر دکھائیں. اسحاق ڈار کو کہیں یہ بجٹ بنائے. ٹھیک. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہاؤ کین وی پے دس الیکٹریسٹی بل، وی آر انیبل ٹو پے دس. لوگ سڑکوں پہ نکل کر کچلے جائیں اور آپ کی اچھے کام جو ہیں برے میں تبدیل ہو جائیں. مجھے یقین ہے آپ اپنے وعدے کے مطابق 20,000 کم از کم پینشن 25 نہیں تو 20 ہی کر دیں. ٹھیک. یہ فوری اعلان کریں. اور اگر دیر کر دی تو یہ لوگ مجبور ہوں گے نکلنے بہت اور شکریہ میں ان کا ساتھ دوں گا. جی بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے محمد اسحاق صاحب. کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا حکومت نے. وعدے بہت کیے گئے کہ جو EOBI کے جتنے بھی جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن وہ صرف باتوں کی حد تک ہی اضافے رہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے قبل کہ ہم مجبور ہو کر سڑکوں پر نکلیں، ہماری جو پینشن ہے اس کے اندر فل فور اضافہ کیا جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے ہماری پینشن کے اندر اضافہ نہ کیا تو ہمیں مجبوراً سڑکوں کے اوپر آنا پڑے گا، اور پھر جو حالات ہوں گے اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار احمد چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.